اگلے 4 سال کے لیے امریکہ کا صدر کون ہوگا؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کس کو فیور کر رہی ہے، جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں وجاہت خان، جو کہ ایک معروف اینکر ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا کہ وہ کس کو یہ الیکشن جیتتا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو صدر ٹرمپ ہیں وہ نیشنل پولز میں، قومی پولز میں پیچھے ہیں نائب صدر بائیڈن سے، مگر جو امپورٹنٹ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں، بیٹل گراؤنڈ کا مطلب ہے میدان جنگ، جو میدان جنگ والے جو ادھر سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں وہ زیادہ پیچھے نہیں ہیں۔ اب روایتی طور پہ صدر ٹرمپ ایک خود چیز میں ایک روایت میں اچھے ہیں کہ الیکشن والے دن جو لوگ ان کے لیے ووٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں آگے نکلتے ہیں۔ ڈیموکریٹ جو ووٹرز ہیں وہ اکثر ووٹنگ والے دن گھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے روایتی طور پہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو جو ریپبلکن پارٹی کے جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ ٹرن آؤٹ جو ہے ان کا اچھا ہوتا ہے، تو اس حساب سے صدر ٹرمپ کہتے ہیں، ان کا جو کیمپ ہے، ان کا جو خیمہ ہے، کہتا ہے کہ انہیں بڑا یقین ہے کہ جو ریپبلکن سپورٹرز ہیں وہ دھوم دھام سے نکلیں گے، مگر اس بار ڈیموکریٹس کو ایک ایڈوانٹیج ہے جو حریف ہیں صدر ٹرمپ کے، کہ ارلی ووٹنگ، مطلب کہ جو گھر سے بیٹھ کے جو لوگ ڈاک کے تحت جو ووٹ کر رہے ہیں، اس وقت امریکہ میں آلموسٹ 90 ملین سے زیادہ، تقریباً 100 ملین، تقریباً 10 کروڑ ووٹ آلریڈی پڑ چکے ہیں، اور جو ان ووٹ کے پولز ہیں اس میں آلموسٹ 60-70% ڈیموکریٹس۔ تو ان اے وے اگر آپ دیکھیں تو الیکشن آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جو بائیڈن جیت جائیں گے، مگر الیکشن والے دن ریپبلکنز مشہور ہیں اپنی تعداد میں آ کے ووٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اب بات کو لوکلائز کرتے ہیں تھوڑا سا۔ جو اسٹیبلشمنٹ یا پنڈی میں لوگ بیٹھے ہیں، یا وزیر اعظم ہاؤس میں اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ آج اپنے آفیسز میں بیٹھ کے وہ کیا چاہ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ کہ ٹرمپ کو جیتنا چاہیے یا جو بائیڈن؟ ایک آرگیومنٹ تھی، ایک زمانے میں تھی کہ جب بھی ایک ریپبلکن صدر آتا ہے تو وہ چانس ہے کہ ان کی فورن پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سائڈ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تاریخی طور پر شاید اس آرگیومنٹ میں دم ہو، مگر پچھلے 20 سال سے اگر آپ دیکھیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چاہے ریپبلکن آئے، چاہے ڈیموکریٹ آئے اور پھر ریپبلکن آئے، جارج ڈبلیو بش آئے، پھر اوباما آئے اور پھر ٹرمپ آئے، جو انڈیا کی طرف جو پیوٹ ہو چکا ہے واشنگٹن کا، اس کے تحت جو سچویشن ہے وہ پرو انڈیا، واشنگٹن میں پرو انڈیا، پرو دلی سچویشن ہو چکی ہے۔ امریکہ میں خالی وائٹ ہاؤس میں فورن پالیسی نہیں بنتی، امریکہ میں پینٹاگون میں فورن پالیسی بنتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں فورن پالیسی بنتی ہے، کانگریس اور سینٹ میں وہ فورن پالیسی اپروو ہوتی ہے، واشنگٹن کے تھنک ٹینکس میں وہ فورن پالیسی بنتی ہے۔ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جدھر سے پاکستان کے بارے میں ایک نیریٹو بنتا ہے، خالی ایک بندہ نہیں بناتا، سینکڑوں لوگ اور درجنوں ادارے بناتے ہیں، اور پچھلے 2 دہائیوں سے وہ سینکڑوں لوگ اور وہ درجنوں ادارے دلی کی حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج اگر عمران خان ہوں یا قمر جاوید باجوہ ہوں یا جنرل فیض ہوں یا جو بھی ہوں، جو بھی آج غور سے اس الیکشن کو اسلام آباد یا راولپنڈی سے دیکھ رہا ہے، تو وہ پروبیبلی ایک بہت نیرو لینس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اب امریکہ پاکستان سے چاہتا کیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے جو چاہتا تھا وہ پاکستان نے کچھ حد تک امریکہ کو دیا۔ صدر ٹرمپ پاکستان سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کروانا چاہتے تھے اور اپنے افغانستان میں جو ان کے 10-12 ہزار فوجی رہ گئے ہیں انہیں نکلوانا چاہتے تھے، یہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے اس معاملے میں امریکہ کی کچھ حد تک مدد کی، مگر پورے طور پہ امریکی پل آؤٹ نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ کا یہ وعدہ اپنے ووٹر سے ادھورا رہ گیا۔ یہ صدر ٹرمپ کو یاد ضرور رہے گا، اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور ویسے بھی اگر ہم نائب صدر بائیڈن کو دیکھیں تو
جو پرو انڈیا ٹلٹ ہے اسے وہ پرابیبلی کنٹینیو ہی رکھیں گے, پرائمریلی بیکاز انڈیا کی ان کی پارٹی میں جو کوکس ہے, جو لابی ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ڈیموکریٹس زیادہ تر اس ملک میں جو انڈین امریکنز ہیں وہ بائیڈن کے لیے ویسے ہی ووٹ کرتے ہیں. تو اس حساب سے ٹرمپ اور مودی کی دوستی ایک طرف, بائیڈن اور اس کی پارٹی کی انڈیا کی لابی ایک طرف. پاکستان کے لیے جو بھی آ جائے, پاکستان ناٹ ان اے ویری گڈ پلیس رائٹ ناؤ ایدر وے. واشنگٹن میں موڈ نہیں ہوگا پرو پاکستانیت کا کہیں سے بھی. ٹھیک, اچھا سپوز اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو افغانستان ٹاکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اس کے اندر جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پرسنل ایلیمنٹ بھی رہا ہے, پھر ان کے جو ایڈوائزر ہیں, جو امبیسڈر ہیں زلمے خلیلزاد, ان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو اگر نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ دے مائٹ پل دا پلگ آن دا ٹاکس؟ امریکہ کی جو ٹاکس ہیں ان کو ریپ اپ کرنے میں اس وقت لگے گا, بیکاز ایز وی ہیو سین زلمے خلیلزاد ہوں گے تو ویسے اس وقت اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ, مگر پہلے بھی وہ واشنگٹن میں دونوں ایڈمنسٹریشنز میں آپریٹر رہے ہوئے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی صدر ٹرمپ چلے جائیں گے اور مذاکرات ختم ہو جائیں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی, کیونکہ اس مذاکرات میں خالی صدر ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن نہیں بیٹھی ہوئی, ان مذاکرات میں امریکی فوج بیٹھی ہوئی ہے, امریکی انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی ہے, اور فرینکلی افغانستان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو ابھی الیکٹ ہوئی ہے. تو مذاکرات اتنا عرصہ سے کرتے کرتے مذاکرات ایسے ختم نہیں ہوں گے. ہوویور سیاسی طور پہ صدر ٹرمپ جو پاکستان سے جو چاہ رہے تھے, جو رپورٹوں کے تحت جب عمران خان صاحب ادھر آئے تھے, یہ پیچھے ہی روزویلٹ ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرے تھے, تو ان دنوں میں جو وعدے ہوئے تھے صدر ٹرمپ سے وہ یہ تھا کہ آپ کا پل آؤٹ مکمل ہو جائے گا, آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے طالبان کو مذاکراتی ٹیبل پہ لانے کا, وہ ہم کوشش کریں گے اپنی کر سکیں. مگر پاکستان طالبان کو کنٹرول نہیں کرتا, طالبان کو کنٹرول کرتا ہے. تو پاکستان کا جو ایک طریقے سے جو رول تھا وہ اس نے کچھ حد تک ادا کر سکا تو کیا, مگر جو صدر ٹرمپ کا اپنے ووٹرز سے جو وعدہ تھا کہ کرسمس سے پہلے 25 دسمبر سے پہلے سب امریکی فوج واپس آئے گی, وہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اور اب وقت بھی نہیں رہا کہ ہو جائے. آخری سوال جو بائیڈن کے حوالے سے کہ اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو امریکہ کی اسپیشلی اس ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی چائنا کے حوالے سے, اور خاص طور پہ CPEC کے اوپر بھی ہم نے سنا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ اس کے اوپر کنسرنز ہیں. تو جو بائیڈن کی جو اگر ہم بیانات سنیں تو ان کی طرف سے جو ہے وہ چائنا کو اتنا بڑا تھریٹ نہیں جو ہے وہ کہا جاتا, جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا تھریٹ ہے, بٹ جو بائیڈن تھوڑا سا سافٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو بائیڈن آئیں گے تو پاکستان کو CPEC کے اوپر جو پہلے کرٹیسزم ہے یا جو امریکہ کی طرف سے کنسرنز جو ہے وہ ریز کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ تنقید یا تعریف پاکستان کی بدلے گی. واشنگٹن میں جو لوگ پاکستان کے بارے میں کنسرن تھے وہ کنسرن رہیں گے, اور یہ واضح رہے گا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے وہ عمران خان نہیں ہے, وہ قمر جاوید باجوہ ہے. اور دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کے فوج کے بارے میں بالکل الگ تاثرات. ریپبلکنز پھر بھی بات کر لیتے ہیں پاکستانی فوج سے کچھ حد تک, ڈیموکریٹس بیکاز ان کی جو ان اے وے کہہ لیں آپ تاریخ تھوڑی سی الگ ہے پاکستان فوج سے ڈیل کرنے میں, تو وہ شاید ادھر ہم دیکھیں کہ شاید کوئی انسٹیٹیوشنل مسئلے ہوں, بٹ میرا نہیں خیال کہ ہوگا. Overall, everybody knows who calls the shots in Pakistan, and everybody knows who makes those big decisions.